تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں۔ آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے۔ تو ابرہہ نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں۔ وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ۔ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنائے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں۔ بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے۔ تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے۔ چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہہ نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے۔ مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہہ کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہہ تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا، اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا، ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا۔ ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پوری طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے۔ سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں۔ جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے
تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے۔ آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آگے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے۔ ابرہہ نے یہی کیا، مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، جو بولنے والے لوگ ہیں، جو ابھارنے والے لوگ ہیں، انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے، اور ابرہہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ نے کسی طرح سے اس کے ہاں پہنچ کر کے یہ اجازت حاصل کر لی کہ مجھے ابرہہ سے بات کرنی ہے۔ ابرہہ نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے؟ حضرت عبد المطلب چونکہ پورے مکہ کے سردار تھے، اس نے یہی سوچا کہ یہ آئے ہوں گے مجھ سے منت سماجت کریں گے کہ جنگ نہ کرو، خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ اس نے اجازت دی اپنے پاس آنے کی۔ حضرت عبد المطلب نہایت ہی اپنے عزت و وقار کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے 100 اونٹ جو تو نے قبضہ کیے ہیں وہ مجھے واپس کر۔ ابرہہ نے کہا کہ تجھ جیسے آدمی کو کون سردار بنایا ہے؟ مکہ کے اور خانہ کعبہ کا سردار تجھے بنایا؟ میں کس لیے آیا ہوں تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، حملہ کرنے کے لیے آیا، مکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر ابرہہ نے کہا، سردار تو ہے، تو پہلے یہ ریکویسٹ کرتا کہ مکہ پر حملہ نہ کریں، تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میری ملکیت میں ہے، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ تجھے دیکھ لے گا۔ حق و باطل کے درمیان یہی خط امتیاز ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین آخر وقت تک۔ ابرہہ نے انہیں ان کے اونٹ واپس کیے اور واپس چلے گئے۔ اب جو حالات ہیں، جو روایات بتاتی ہیں، دوسرے دن اس نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا، ہاتھی کسی صورت مکہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ زنجیروں میں باندھ کر کے ہاتھیوں کو کھینچا گیا، ان کو بھالے اور نیزے مارے گئے۔ ہاتھی، ایک بھی ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، اور کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کو کوئی ہاتھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھایا گیا، تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ابابیل چڑیوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کو مارتی تھیں، کس طرح سے؟ ہلکے نوکیلے پتھروں سے ایسا مارتی تھیں، 3 کنکریاں ہر ابابیل نے ان پر گرائی، اور ایک کنکری جب کسی ہاتھی پر گرتی تو اس ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ ان کنکریوں میں کیا طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ اور اس ابرہہ کی پوری فوج پر جہاں جہاں کنکریاں گری وہ اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان ابابیلوں نے انہیں کیا کر دیا؟ ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کو کھا کر کے چھوڑا ہوا ہے، یعنی پورے پر چھیل لیے ہوں، گوشت کھا چکے ہوں۔ اس پوری فوج کا یہ حال تھا کہ ان کی ہاتھیوں کی ہڈیاں دکھنے لگ گئی اور ان کی کھوپڑیاں بکھر گئی۔ اللہ رب العزت نے چند ساعتوں میں اس پوری باطل جماعت کو تہس نہس فرمایا۔ یہ پورا سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل پڑھے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور بظاہر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جماعت سے ان کا مقابلہ نہیں کروایا، بلکہ ہلکی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر باطل کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ میرے عزیزو، یہی چیز اللہ رب العزت کے قوانین میں اور اس کے دستور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے،
بسا اوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو ابرہا کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ سے ختم فرماتا ہے۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنے بڑے چیز سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالی بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرما